اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب عربی کا معلم کا سبق نمبر 5 شروع کریں گے، الدرس الخامس، اور اس کا عنوان ہے وحدت و جمع۔ وحدت و جمع یعنی کہ بیسیکلی آپ اس میں عدد کا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں، یعنی عربی گرامر میں، عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی تعداد کس طرح سے ظاہر کی جاتی ہے، یعنی ان کے لیے عدد کون سا استعمال کیا جاتا ہے تعداد ظاہر کرنے کے لیے، اس کی ایک لفظ کی شکل کیسی تبدیل ہوتی ہے، یعنی اگر وہ ایک ہے تو پھر اس کی شکل کس طرح سے اس لفظ کو لکھا جائے گا، یا دو ہیں تو اس کی تعداد کس طرح سے ظاہر کی جائے گی، یا اگر دو سے زیادہ ہیں، جمع ہیں، دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ جمع کے ٹاپک کے انڈر آ جائیں گے، یعنی 3 ہیں یا 4 ہیں یا 100 ہیں، جتنے بھی الفاظ تعداد زیادہ ہوتی جائے گی اس آبجیکٹ کی، تو اس کے لیے کس طرح کا لفظ استعمال ہوگا۔ جبکہ ہماری اردو زبان میں ہمیں صرف واحد کا عدد ملتا ہے، جیسے کہہ لیں کہ کتاب، یا دو کے لیے بھی ہم کتابیں ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے لیے بھی ہم کتابیں لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسی سچویشن نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کتاب کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اور 2 کتابوں کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوگا، جبکہ 2 سے زیادہ جب کتابیں ہوں گی جمع کی صورت بن جائے گی، جب 3 سے لے کے زیادہ تک 3 سے شروع ہو جائیں گی، جب 3 سے سٹارٹ کر دیں گے تو 3 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، تو کوئی اور لفظ استعمال ہوگا جو کہ جمع پہ دلالت کرے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تعداد ظاہر کرنے کے لیے عربی میں اسم 3 قسم کا ہوتا ہے، 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نیچے یہ دیا ہوا ہے حاشیے میں کہ بخلاف انگریزی و فارسی وغیرہ، کیونکہ ان میں تثنیہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے پاس بھی تثنیہ نہیں ہوتا، یعنی اردو زبان میں بھی تثنیہ کے لیے کوئی دوسرا، یعنی 2 کے لیے کوئی الگ سے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اسی لفظ کو، جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ کتاب یا کتابیں ہی 2 کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تثنیہ سے مراد ہے 2، یعنی ڈوال، جبکہ عربی میں ایک اسم کی تیسری قسم ہوتی ہے جو 2 پہ دلالت کرتی ہے، اور وہ چیز یہاں ہمیں بتانا مقصود ہے۔ نمبر 1، واحد یا مفرد جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجلن، ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ کہہ لیں کہ صالحن، ایک نیک، ٹھیک ہے، صالحن کہہ لیں، یا کتابن کہہ لیں، کتابن، ایک کتاب، اس طرح سے۔ اور تثنیہ کے لیے جو 2 پر دلالت کرے، یعنی عربی میں ایک نئی ٹرم آپ کو ملے گی کہ جو 2 پر دلالت کرے گی، جیسے 2 مرد، رجلانی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا، یا 2 کتابیں کہہ لیں تو کتابانی، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو لفظ ہے یہ ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، جس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، اور اس کی آواز یا اس کی جو ساؤنڈ یا اس کی جو شیپ ہے اس لفظ کی، وہ ذہن میں رکھنی پڑے گی، تاکہ ہم تثنیہ کا اسم پہچان سکیں۔ اسی طرح نمبر 3 وہ بتا رہے ہیں کہ جمع جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، 2 سے زیادہ جب کوئی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی، کوئی آبجیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، تو وہ جمع کے صورت میں بتائے جائیں گے، جیسے رجالن، 2 سے زیادہ مرد، ایک مرد تو رجلن تھا اور 2 رجلانی تھے، جبکہ رجالن 2 سے زیادہ مرد، یعنی زیادہ افراد ہو جائیں گے۔ اور پھر ہمیں یہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ واحد کے آخر میں آنی، یعنی زبر اور اس کے آگے الف اور پھر نون زیر نی، حالت رفع میں، ٹھیک ہے، حالت رفع میں اس طرح سے واحد کے آخر میں لکھا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے حالت رفعی میں، دیکھو سبق نمبر 10(2), یعنی سبق نمبر 10 پہ جائیں۔ ارے بھائی، سبق نمبر 10 پہ کیسے چلے جائیں، ایک دم سے اچھل کے وہاں پر پہنچ جائیں تو درمیان والی جو چیزیں ہیں وہ پھر رہ جائیں گی۔ اب سبق نمبر 10 پہ اگر ہم جائیں تو وہاں پر سبق نمبر 10
سٹارٹ کرنا پڑ جائے گا، اس کو اچھے سے سمجھنا پڑ جائے گا، اس کو شروع سے دیکھنا پڑ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم فی الحال اس کو یہیں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے کہ واحد اسم کے آخر میں، یعنی رجل جیسے واحد اسم ہے، اس کے آخر میں زبر اور الف و نون زرنی یہ لگا کے تو رجلانی یہ بڑھانے سے تثنیہ بن جائے گا حالت رفع میں۔ اب حالت رفع یا حالت نصب یا جر یہ تو ابھی ہم نے اس بک میں تو پڑھی نہیں، ابھی صرف فی الحال ان سے اتنی ہی واقفیت ہماری کافی ہے کہ ان کے نام ہمیں لینے آ جائیں، ان حالت رفع نصب جر کے ہمیں نام لینے آ جائیں، اور نام لینا بھی کب ہے، جب اس کو اس شکل میں اس اسم کو اگر آپ پہچان لیتے ہیں کہ اس شکل میں ہے اسم، تو اس کو حالت رفعی میں بولا جائے گا۔ اگر آخر میں اس کے واحد اسم کے آخر میں زبر اور یا ساکن نون زرنی لگا کے بڑھا کے اس کو پڑھا جائے گا تو وہ حالت نصبی و جری بولی جائے گی اس کی۔ ابھی اس بات کو یعنی اعرابی حالتوں کو یہاں بتایا نہیں گیا، اور اس بک میں ابھی یہ اعرابی حالتوں والا سبق جو ہے وہ سبق نمبر 10 میں جا کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر حالت رفع میں یا نصب جر میں کوئی اسم پہچاننا ہے تو اس کو سبق نمبر 10 میں ہمیں یہ چیزیں ساری بتائی جائیں گی۔ ابھی فی الحال آپ اس کو یہ سمجھ لیں اتنا کہ واحد اسم کے آخر میں اگر آپ کو آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو وہ حالت رفع میں وہ اسم ہے مثنیٰ کا، تثنیہ کا، یعنی دو پرسن یا دو چیزیں ہیں۔ اور اگر عینی یعنی رجلینی اس طرح سے کوئی ساؤنڈ آ رہی ہے تو پھر وہ حالت نصب و جر میں آپ کو اسم جو ہے وہ ملے گا، اور پھر وہ دو کی حالت یعنی دو کا عدد بن جائے گا۔ اس طرح سے بولنے سے لفظ کے آخر میں وہ تثنیہ کا اسم بن جائے گا، یعنی دو پہ دلالت کرے گا۔ جیسے ملکن ایک بادشاہ سے ملکانی یا ملکینی، اب مطلب دونوں کا دو بادشاہ ہی ہے، ملکانی کا بھی اور ملکینی کا بھی، لیکن صرف ان کی اعرابی حالت میں فرق ہے، یعنی ایک جگہ آنی ساؤنڈ آ رہی ہے اور دوسرے لفظ میں آئینی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہیں دونوں تثنیہ ہی، یعنی دو بادشاہ ہی ہیں، لیکن ان کی اعرابی حالت چینج ہے دونوں۔ اور ابھی اعرابی حالت سے ہمیں کوئی اتنا زیادہ یہاں پر اس سبق پہ کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے اس چیز کو ابھی آپ فی الحال صرف بولنے کی حد تک یا سننے کی حد تک محدود رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم حالت رفع نصب جر کو پڑھنے بیٹھ جائیں۔ تو اسی طرح ملکتن سے ملکتانی یا ملکتینی، یعنی اگر مؤنث اسم بھی بنایا ہے انہوں نے گول تا لگا کے ملکن سے ملکتن، تو اس کو بھی دو ملکہ بنانی ہے، تو یا تو ملکتانی دو ملکہ یا ملکتینی دو ملکہ، دونوں کا مطلب یہی ہوگا دو ملکہ، ہاں صرف اعرابی حالت ان کی فرق ہوگی۔ تنبیہ یعنی کہ ایک الرٹ کرنے کی صورتحال میں وہ یہ میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف و نحو کی مروجہ کتابوں میں آنی اور عینی نہیں لکھتے، بلکہ تشریح کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یعنی یہ آنی کو اس طرح سے وہ لکھا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، کھول کے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی تشریح کر کے لکھ دیا جاتا ہے، واضح کر کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر ملکانی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں لکھیں گے کہ زبر اور الف اور نون زرنی، بلکہ لکھتے ہیں الف ما قبل مفتوح، یعنی الف یہ والا الف یہ چھوٹا سا جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو ما قبل مفتوح، ما قبل مفتوح یہ ہے، یہ جو آخری لفظ کے واحد اسم کے آخری لفظ آخری حرف پہ جو زبر ہوگی اس کی بات کر رہے ہیں، اور بعد میں پھر ایک الف آئے گا اور نون مکسور اس کو کہہ رہے ہیں جو آخر میں نون آ رہا ہے نون زرنی کر کے، یا پھر اس کو اگر اس کو ایکسپلین کرنا ہے انہوں نے یا ساکن اور نون زرنی کو، تو اس سے پہلے زبر یعنی یا یہ والی یائے ما قبل یا ساکن یعنی یہ والی یا ساکن، اور ما قبل مفتوح یعنی یہ اس سے پہلے مفتوح فتح کا سائن ہوگا واحد اسم کے آخر میں، اور آخر میں اور نون مکسور یعنی لفظ کے آخر میں نون مکسور یعنی نون زرنی کسرہ والا نون لگانے سے تثنیہ اسم بن جاتا ہے۔ اور یا انہوں نے صرف اتنا یہاں بتایا ہمیں کہ ہم نے اختصار کے لیے مذکورہ علامت کا لکھنا مناسب جانا، یعنی آنی اور عینی
بس اتنا ہی انہوں نے بتا دیا ہمیں ادھر اوپر اے نمبر 2 پوائنٹ میں، یہ جس کو ریڈ کرنے لگی ہوں میں، کہ آنی اور عینی انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ واحد اسم کے آخر میں بس یہ 2 چیزیں بڑھا لو تو اس کی دو سے مراد ہو جائے گا، 2 کا عدد بن جائے گا اعرابی حالت کے الگ الگ ہونے کے مناسبت سے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ آنی اور عینی کے تلفظ کے لیے عارضی طور پر زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز میں لا کر آنی اور عینی کہہ سکتے ہو۔ یہ انہوں نے اپنے سادے لفظوں میں یہ بتا دیا ہے کہ واحد اسم کے آخر میں آنی اور عینی کی ساؤنڈ لگا کے آواز میں لا کے تو اس کو تثنیہ بنا لو۔ اور پھر اگلے صفحے پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جمع کے بارے میں بتانا شروع کر دیا انہوں نے۔ جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، جمع سالم یعنی الجمع السالم، اور جمع مکسر یعنی الجمع المکسر، توڑی ہوئی جمع۔ جمع سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح سلامت، یعنی جمع سالم کی تعریف یہ دی ہوئی ہے کہ وہ ہے جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر، یعنی واحد اسم جو بھی ہوگا اس کی وہ پورے کا پورا صحیح سلامت اپنے حروف کے ساتھ صحیح سلامت مل کے ہمیں آخر میں اس کے کچھ اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے اضافے کے ساتھ وہ اسم جو ہے وہ 2 قسم سے پھر ہمیں ملے گا۔ اور جبکہ جمع المکسر کا بتایا انہوں نے، جمع الجمع المکسر یعنی توڑی ہوئی جمع، اس کی تعریف پھر آگے وہ ہمیں بتائیں گے۔ پہلے ہمیں یہاں پر یہ جمع سالم کی قسم بتانے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مذکر جس کے آخر میں مذکر اسم کوئی ہوگا آپ کے پاس، جیسے مثال کے طور پہ یہ مسلمون لے لیں آپ، ٹھیک ہے، مسلمون مذکر جس کے آخر میں پیش واو ساکن اور نون زبر نا، یہ حالت رفعی میں، یعنی حالت رفع میں جو اعرابی حالت ہم سیکھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ، ابھی صرف آپ اس کی ٹرم سے واقفیت حاصل کر لیں کہ حالت رفعی میں اس کے واحد اسم کے مسلم کے آگے پیش، آخری حرف پہ پیش ہونی چاہیے، اور اس کے بعد واو ساکن آنا چاہیے، اور سب سے اینڈ میں نون زبر نا یہ آنا چاہیے، یا پھر آخری حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے اور اس کے آگے یا ساکن، اور پھر اینڈ میں نون زبر نا، اس طرح سے حالت نصبی و جری میں بڑھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ مذکر اسم جیسے مسلم ہے ایک مسلمان مرد، تو اس کے آگے وہ انہوں نے کہا ہے نا کہ حالت رفع میں جمع بنانے کے لیے آخری حرف پہ پیش لگائیں، یہ مسلم اس طرح کر کے پیش لگائیں، اور پھر آگے واو ساکن اور نون زبر نا بڑھا لیں، تو آپ کے پاس جمع کا اسم بن جائے گا، یعنی زیادہ مسلمان مرد۔ یا پھر آپ نے دوسری کوئی حالت اس کی شو کرنی ہے، حالت نصب و جر، تو آخری اسم کے آخری حرف پہ زیر لگائیں، مسلم کے جو میم ہے اس کے آخری حرف پہ زیر لگائیں، اور زیر کے آگے یا ساکن اور نون زبر نا بڑھا لیں، تو مسلمینہ، اس طرح سے آپ کی اسم کی جو ہے وہ شکل بن جائے گی، جو کہ جمع سالم مذکر کہلائے گی۔ اور 2 طرح سے جمع سالم مذکر کے پھر اسم یہاں پر آپ کو مل گئے ہیں، ایک مسلمونہ اور ایک مسلمینہ ہے، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ جمع میں مسلمان مرد۔ اور پھر اگر مؤنث اسم کا آخر ہے، جیسے آپ کے پاس مسلمتن ہے کوئی لفظ، جیسے مسلم کا آپ نے مؤنث بنا لیا، آگے گولتا لگا کے مسلمتن بن گیا ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے مسلمون یہاں غلطی سے لکھا گیا، مسلمتن یہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر اپنی خود سے اپنے کریکشن کر لیں، ادھر مسلمتن لفظ ہونا چاہیے، مسلماتن، اس طرح سے۔ تو اس کی بات وہ کر رہے ہیں کہ مؤنث اسم کے آخر میں زبر، آخری حرف پہ زبر، ایک منٹ یہ ساری چیزیں باقی مٹا دوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے، آخری حرف کے اوپر یعنی مسلمتن کی جو میم ہے، مسلمتن کی آخری حرف میم ہے نا، مسلم کیونکہ گول تا تو اس کو ایز اے مؤنث بنانے کے لیے لگا ہے، اس میم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اس حرف کے اوپر زبر اور پھر ایک الف اور پھر سیدھی تا حالت رفع میں اس کے اوپر 2 ضمہ تنوین آ جائے گی، ظاہر ہے ضمہ تعین آ جائے گی، یا پھر مسلم لفظ جو ہے مسلمتن کی مطلب مؤنث بنانے کے لیے مسلم لفظ جو اصلی لفظ ہے اس کے میم کے اوپر زبر اور پھر آگے الف اور تا کے نیچے 2 زیریں، ٹھیک ہے، کسرۃ عین ڈال کے حالت نصبی و جری میں بڑھا دیا جائے گا، جیسے مسلمتن سے مسلماتن یا مسلماتن،
اس طرح سے یہ جمع مؤنث سالم تیار ہو جائے گی۔ اور اب وہ ہمیں جمع سالم کی تو انہوں نے 2 چیزیں بتا دی ہمیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی، اور دوسری چیز جو انہوں نے ہمیں یہاں یہ اوپر بتائی تھی کہ جمع مکسر، اس کے بارے میں یہاں نیچے بتانے لگے ہیں آپ کو، یہ سارا جمع مکسر کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ جمع مکسر وہ اسم ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، یعنی بدل جاتی ہے۔ بدل جانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ایک فٹ نوٹ دیا ہوا انہوں نے، جو کہ نیچے انہوں نے حاشیے میں دیا ہوا ہے کہ واحد اسم کی صورت ٹوٹ جاتی ہے یا بدل جاتی ہے، مگر بعض الفاظ میں واحد اور جمع کی صورت ایک ہی رہتی ہے، جیسے فلکن، کشتی واحد بھی ہے اور جمع بھی، ان کا شمار بھی جمع مکسر میں ہے۔ یعنی فلکن لفظ جو ہے کشتی، واحد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ لفظ اور جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جمع مکسر میں ہی اس کا شمار ہوگا۔ لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، یعنی کہ اوپر جمع سالم کے لیے، جمع سالم مذکر کے لیے اور جمع سالم مؤنث کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ واحد اسم کے آخر میں، واحد اسم یعنی مسلم جیسے ہے، میم آخری حرف پہ پیش لگانے سے، واو ساکن نون زبر نہ لگانے سے مسلمونہ جمع مذکر بن گئی تھی، اور اسی طرح مسلمینہ جمع مذکر بن گئی تھی۔ اور مسلماتن کے لیے مسلم لفظ کے آخر میں الف اور سیدھی تا لگانے سے مسلماتن یا مسلماتن، یہ راوی حالت کے فرق کے ساتھ یہ جمع سالم بن گئی تھی مؤنث کی۔ ایک ہی قاعدہ تھا اس کا، جس کے اندر واحد اسم کا حرف لفظ جو ہے وہ ٹوٹا نہیں تھا، لیکن جمع مکسر بنانے میں واحد اسم کا جو واحد اسم ہوتا ہے اس کی صورت حال جو ہے وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی سی ہو جاتی ہے، کچھ ہیر پھیر ہو جاتا ہے اس لفظ کے اندر، لیکن اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اس قاعدے کے تحت اس لفظ کو تشکیل دیا جائے گا جمع بنانے کے لیے۔ کبھی تو کچھ حرف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں اور کبھی محض حرکات و سکنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ واحد اسم کے الفاظ کے حروف جو ہے وہ کچھ بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں، سے مراد جیسے نہرن سے انہارن، یعنی آپ نے دیکھا نہرن جو 3 حرف پہ مشتمل ہے، اس کے اندر جمع بنانے کے لیے الف، شروع میں ایک الف حمزہ لگا دیا گیا ہے، ایک حرف بڑھا دیا گیا ہے، جیسے کتاب، اور یہاں پر کتابن سے کتبن، یعنی کتاب جو واحد اسم تھا اس کے اندر سے ایک حرف گھٹا دیا گیا ہے، الف گھٹا کے کتبن اس کی جمع مکسر بنا لی گئی ہے۔ اسی طرح راجلون سے رجالن، راجلون جو واحد اسم تھا اس کے اندر ایک الف بڑھا کے رجالن اس کی جمع مکسر بنا دی گئی ہے۔ تو یہ بات کر رہے ہیں، اور کبھی محض حرکات و سکنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ حرکات و سکنات سے مراد کے جیسے خشبن، ایک لکڑی، اور ایک لکڑی کے جو حرکات ہیں خشبن کی، وہ خشبن، حرکات و سکنات بدل کے جمع بنا دی گئی ہے، یعنی لکڑیاں۔ تو اب یہاں پر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جمع مکسر کے بارے میں اس کا جو مفصل بیان ہے، تفصیل سے بیان سبق نمبر 9 میں ہوگا۔ جب ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں وہاں پر اور زیادہ باتیں پتہ چلیں، اور اس کے کچھ اوزان پتہ چلیں گے جمع مکسر کے، کہ اچھا اگر جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے بنانے کا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اوزان، اور جن اوزان پہ بیٹھ کے وہ جمع مکسر جو ہے وہ کوئی لفظ جمع مکسر بن سکتا ہے۔ پھر یہاں نیچے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تنبیہ نمبر 2، یعنی بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے، بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے۔ مثلاً سنتن، یہ اسم مؤنث کا اسم ہے، گول تا کے ساتھ پتہ چل رہا ہے علامتی مؤنث ہے، لیکن اس کی جمع جو ہے وہ 2 طرح سے بن جاتی ہے جمع سالم مذکر کی طرح، جیسے سنونہ یا سنینہ، جیسے مسلمونہ مسلمینہ، اس طرح سے اس کی جمع سالم بن جاتی ہے مذکر کی طرح، یا کبھی کبھی سنواتن، یعنی جمع سالم مؤنث کی طرح بھی سیدھی تا کے ساتھ بھی اس کی جمع بن جاتی ہے۔ اسی طرح تنبیہ نمبر 3 میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو
تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ سبق نمبر 10۔ اب سبق وہی بات ہے کہ سبق نمبر 10 میں بار بار جا کے جو دیکھنا ہے تو پھر ہم سبق نمبر 10 ہی نہ پڑھ لیں، بلکہ آپ یہاں پر صرف اتنا دھیان دیں، اتنی اس تنبیہ کے اندر یہ چیز یاد رکھیں کہ تثنیہ اور جمع سالم مذکر کے سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھے تھے نا، مسلمانی اور مسلمینی، یہ ہو گئے تثنیہ، یہ تثنیہ ہو گئے، ان نونوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے آخر میں جو نون ہے۔ اور جمع سالم مذکر، ان کا جو جمع سالم مذکر بن رہا ہے مسلمونہ یا مسلمینہ، اس کی بات کر رہے ہیں وہ، اس کو نون اعرابی کہلاتے ہیں۔ یہ بات نون اعرابی والی بات جو ہے کہ ان کو نون اعرابی کہنا ہے، یہ اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اس کو بھولنا نہیں ہے کہ یہ تثنیہ کے اور جمع کے مذکروں کے خاص طور کے پر آخر میں جو نون ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں کہ تثنیہ کی جو مونس کا بھی جو تثنیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مونس کی بھی جو تثنیہ ہوتی ہے، جیسے مسلمتانی، ادھر لکھ دیتی ہوں میں آپ کو بلو کلر سے، جو کہ مسلمتانی یا مسلمتینی، ٹھیک ہے، اس کی بھی بات، اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں کہ یہ ان کا بھی جو نون ہوتا ہے یہ بھی نون اعرابی کہلاتا ہے۔ ان کو نون اعرابی کہنا ہے، ان کو نون اعرابی کے طور پہ پہچاننا ہے، ان کو ایز اے نون اعرابی کنسیڈر کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون اعرابی جو ہے کبھی کبھی آپ کو کسی جگہ کسی کنسٹرکشن میں جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو وہاں پر یہ نون اعرابی حذف کیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، ڈراپ کر دیا جاتا ہے، لیکن اسم یہی رہتا ہے، یعنی تثنیہ مذکر کا بھی اور مؤنث تثنیہ کا بھی اسم یہی رہتا ہے، یعنی یہ نون اعرابی بعض دفعہ کسی صورت میں گر بھی جاتے ہیں، ان کو نون اعرابی کہا جاتا ہے، ان اسماء کے آخری والے نون کو۔ اسی طرح نیچے ہمیں نمبر 4 پوائنٹ پہ یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اسماء واحد کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن یعنی ان کی شکل ایسا واحد ہوتی ہے، کوئی جمع کی طرح کی نہیں ہوتی، کوئی اونا اینا، کوئی آتن آتن نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں، جماعت پر یعنی ایک گروپ کی صورت میں بولے جاتے ہیں، ایک گروپ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے واحد کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ اچھا وہ اگر جمع کی صورت میں جمع کے لیے بولے جا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے واحد کا اسم کیسا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہوتے بیچارے ایک سنگل ورڈ کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے بولنے میں، ان کے معنی میں در حقیقت وہ ایک گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں، جیسے قوم، اب قوم کے اندر سارے افراد آ جاتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، اور ہر قسم کے افراد اس کے اندر، عورتیں، مرد، سب قوم کے لفظ کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوم جو ہے ایز اے اسم جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے بیچارہ ایک سنگل ورڈ ہی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی واحد اسم بھی نہیں بولا جائے گا، لیکن ہوتا اسم جمع، یعنی جمع کے طور پہ ایک جماعت پر بولا جا رہا ہے۔ اسی طرح راحتن، گروہ یا جماعت، عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہوگا، جیسے قوم صالحون، یعنی قوم کی جب صفت آگے آئے گی تو وہ جمع میں آئے گی۔ ہاں، اب قوم کی جو صفت ہے وہ تو جمع میں ظاہر صالحون ایز اے مذکر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، قوم کو تو صالحون جو ہے جمع مذکر سالم کا اسم اس کے لیے ایز اے صفت کے طور پہ آیا ہے۔ پھر یہاں نیچے ہمیں تیسرے نمبر 5 پوائنٹ میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیسرے اور چوتھے سبق میں تم پڑھ چکے ہو، اعراب، تعریف و تنکیر اور تذکیر و تانیث میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تیسرے اور چوتھے سبق میں آپ کے مذکر اور مؤنث آپ نے پڑھا تھا، اور تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نکرہ ہونا آپ نے پڑھا تھا، اور مذکر مؤنث آپ نے پڑھا تھا۔ تو اس میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیونکہ مرکب توصیفی ہی آپ ان سبقوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مرکب ناقص ہمیں ابھی پڑھایا جا رہا ہے، مرکب توصیفی، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اگر اس کا موصوف معرفہ ہو یا نکرہ ہو، صفت بھی معرفہ نکرہ ہوگی تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، اور اگر موصوف آپ کا مذکر یا مؤنث ہے تو صفت بھی آپ کی مذکر مؤنث اپنے موصوف کے مطابق ہوگی، جیسا موصوف ویسی صفت۔
تو اب یہ بھی یاد رکھو کہ وحدت یعنی واحد ہونا، کسی اسم کا واحد ہونا، موصوف اگر واحد ہے، یا تثنیہ یعنی اگر آپ کا موصوف ڈبل میں ہے، تثنیہ میں ہے، یا جمع یعنی اگر آپ کا موصوف جمع میں ہے تو اس میں بھی صفت کو اپنے موصوف کے موافق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کا موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، جیسے رجل صالح. یا اگر آپ کا موصوف جمع ہے تثنیہ ہے تو پھر صفت بھی تثنیہ ہوگی، جیسے رجلانی صالحانی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کا موصوف جمع میں ہے جیسے رجال تو آگے صفت بھی اس کی صالحون جمع میں ہوگی. اور لیکن اب یہاں پر انہوں نے یہاں ایک ایکسیپشنل قاعدہ ہمیں دے دیا، ایک استثنائی قاعدہ ہمیں دے دیا. یہاں لکھ لیتے ہیں اوپر استثنائی قاعدہ. استثنائی قاعدے سے مراد ہے کہ ایک ایکسیپشنل قاعدہ ہے، یعنی اگر اس طرح سے اگر ہوا تو پھر ایسے ہو سکتا ہے، اس طرح سے کر کے نا کہ کہہ رہے ہیں کہ موصوف، اس کو ذرا چیزیں مٹا دوں میں، کہ موصوف لیکن جب کہ موصوف آپ کا غیر عاقل کی جمع ہو. غیر عاقل کون ہے بھائی؟ فٹ نوٹ دیا ہوا ہے نمبر 1 پہ، نیچے دیکھتے ہیں حاشیے میں کہ عموماً انسان کو عاقل کہتے ہیں، نیز جن اور فرشتوں کا شمار اقلا میں ہوتا ہے. باقی مخلوق غیر عاقل مانی جاتی ہے. یعنی انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے عاقل ہیں. اور باقی مخلوق کیا مطلب ان جانور، پرندے، پودے، جو بھی کائنات کی چیزیں ساری، وہ ساری غیر عاقل. ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی موصوف کے طور پہ آ جائے، غیر عاقل کی جمع ہو بھی غیر عاقل کی جمع، ٹھیک ہے، یعنی غیر عاقل ہو لیکن اس کی جمع بنی ہو، اس کے لیے جمع کا اسم استعمال ہوا ہو، اور وہ موصوف بھی ہو، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، تو صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات جمع بھی ہوتی ہے. اب اس چیز کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایامن، یوم کی جمع ہے نا ایامن، تو یوم کیا ہے؟ عاقل تو نہیں ہے نا، کوئی انسان جن فرشتے تو نہیں ہے نا، غیر عاقل ہے. یعنی ایک اور ہی کوئی کائنات کی چیز ہے یوم دن، اس کی جمع استعمال کی گئی ہے، غیر عاقل کی جمع، اور موصوف بنائی گئی ہے ایامن یعنی دن. اور ایامن کی صفت آگے آ رہی ہے معدودتن، گنے ہوئے دن. تو یہ معدودتن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جب غیر عاقل موصوف کی صفت آئے گی تو وہ عموماً واحد مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، عموماً واحد مؤنث ہوگی، جیسے معدودتن. لیکن اگرچہ بعض کا جمع بھی ہوتی ہے، جیسے ایام معدودات، ٹھیک ہے، یہ جمع بھی ہو سکتی ہے، ایام معدودات. عموماً لفظ استعمال کر کے اس عبارت میں کہ صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے. عموماً سے مراد ہے کہ ناٹ آلویز، ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں، 100% یہ بات نہیں ہے، کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جمع بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، صفت جمع کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. عموماً اکثر طور پہ واحد مؤنث ہی آئے گی، ٹھیک ہے. ایک ریگولر قاعدہ یہ ہے کہ عموماً واحد مؤنث آئے گی صفت اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، لیکن بعض دفعہ جمع بھی آ سکتی ہے، تو دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اسی طرح کی دوسری مثال ہے کتب جدیدتن، ٹھیک ہے، کتب موصوف ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، کتاب کی جمع ہے نا کتب، اور کتاب کیا ہے؟ غیر عاقل ہے نا، یعنی انسان جن فرشتے عاقل چیزوں میں سے تو نہیں ہے نا، اس کی جمع یہ کتب. بے شک مکسر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مکسر جمع مکسر ہو یا جمع سالم ہو، اس سے کوئی سرکار نہیں ہے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. کتب اور اس کی صفت پھر واحد مؤنث آئی ہے جدیدتن، ٹھیک ہے، نئی کتابیں، تو موصوف آپ کی عاقل کی جمع ہے. تو یہ اس سبق میں سبق نمبر 5 میں یہ سکھایا گیا ہے آپ کو کہ وحدت و جمع یعنی واحد، تثنیہ اور جمع. تثنیہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑا سا ہمیں بتا دیا بیچ میں. تو اس کے لیے ایک چارٹ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس چارٹ کو آپ نے ضرور اپنے پاس لکھ لینا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو دیکھتے رہنا ہے. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کا چارٹ. اور اس چارٹ کو جب بھی آپ کلاس لینے بیٹھیں، کوئی بھی عربی گرامر کی کلاس لینے بیٹھیں، اس چارٹ کو ضرور اپنے سامنے رکھیں. وہ آپ کے لیے کافی دیر تک، کافی عرصے تک اس چارٹ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس سے آپ کو مدد لینی پڑے گی، اس کو ساتھ ساتھ آپ نے رکھنا ہے اس چارٹ کو نا.
اور یہ جو نیچے سلسلہ الفاظ دیے گئے ہیں اس کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو مشقیں ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم اب لائیو کلاس میں اپنے ضرور انشاءاللہ کریں گے۔ تو سب ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔